بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وكان من دعائه عليه السلام بعد هذا التحميد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله۔ تحمید و ستائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلے میں حضرت کی دعا۔ والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف، فختم بنا على جميع من ذرأ وجعلنا شهداء على من جحد وكثرنا بمنه على من قال۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر، اپنی اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و درماندہ نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکلنے نہیں پاتی، اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک ہو۔ اس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری امت قرار دیا اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت دی۔ اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه وعرض فيك للمكروه بدنا وكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب فيه رضاك عسرته۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیر و سعادت کے پیش رو اور برکت کا سرچشمہ تھے۔ جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا۔ وقطع في إحياء دينك رحمه وأقصى الأدنين على جحودهم
وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين، وعادى فيك الأقربين، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إلى ملتك، وشغلها بالنصح لأهل دعوتك، وهاجر إلى بلاد الغربة۔ اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور تیری رضامندی کے لیے اپنے قوم قبیلے سے جنگ کی، اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناطے قطع کر لیے، نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا، اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کیا، اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی، اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت کیں۔ ومحل النأي عن موطن رحلي وموضع رجلي ومسقط رأسي ومأنسي نفسي، إرادة منه لإعزاز دينك، واستنصارا على أهل الكفر بك، حتى استتب له ما حاول في أعدائك، واستتم له ما دبر في أوليائك، فنهد إليهم مستفتحا بعونك، ومتقويا على ضعفه بنصرك، فغزاهم في عقر ديارهم۔ اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور اپنے محل سکونت و مقام رہائش اور جائے ولادت و وطن معلوف سے پردیس کی سرزمین اور دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں، یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئیں، تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گھروں کی حدود میں ان سے لڑے۔ وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون، اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك، حتى لا يساوى في منزله ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي
قیام گاہوں کے وسط میں ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے رہے۔ اے اللہ، انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر کہ کوئی مرتبے میں ان کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منزلت میں ان کا ہم پایا قرار پا سکے، اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہم سر ہو سکے۔ وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدت يا نافذ العداء يا وافي القول يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اور ان کے اہل بیت اطہار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما۔ اے وعدے کے نافذ کرنے والے، قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کئی گنا زائد اچھائیوں سے بدل دینے والے، بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے۔